جب آپ کے نامہ اعمال میں رسول اللہ کا کیا ہوا حج لکھا ہوا ہو. لہٰذا ان باتوں کو سادہ نہ لیں، یہ اہم بات. ایک شخص آیا تھا حاج اللہ وحجت کے پاس نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اب وہ یہ بیان کرتا ہے مولانا یہاں پر اتنے مومنین تشریف فرما، ہر ایک کی زندگی میں الگ الگ مادی مسائل بھی ہیں، معنوی مسائل بھی ہیں، تو کوئی ایک جنیرک آپ نے نسخہ دے دیا کہ نماز. یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جو آپ میں سے ہر ایک کے لیے انڈیویجولی اسپیسیفکلی کام کرے گا، الگ الگ انداز میں. جو آپ کو حاجت ہے وہ پوری ہوگی، جو آپ کی زندگی میں مشکل ہے وہ حل ہوگی. ہو جاتا ہے میری مشکل آپ کی زندگی کی مشکل سے الگ ہے، لیکن آپ کے لیے کچھ اور کام کرے گی اکثیر اعظم ہے، میرے لیے کسی اور طرح سے کام کرے گی، میری مشکل کو حل کرے گی. یہی معاملہ ذکر امام حسین علیہ السلام کا ہے. امام نے کہا میں زیارت کی بات نہیں کر رہا، چھت کے اوپر اپنے گھر کی، یعنی کسی بلندی پر جاؤ، شرط ہے. اگر یہ نہ بھی ہو سکے تو خود زیارت اور سلام کی اپنی حیثیت. اور پھر امام نے فرمایا کہ جب کسی بلند مقام پہ پہنچ جاؤ، یا کم از کم آپ زیر آسمان یہ کام کر سکتے ہیں، اور یہاں جس طرح سے گھر ہیں اس میں یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے کہ آپ زیر آسمان جائیں دن میں ایک دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے کہ حدیث امام ضامن و سامن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے. مولا نے فرمایا کہ من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھ جائے کہ جس میں ہمارا امر زندہ ہو رہا ہو. یہ جو قلب کی حیات ہے یہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وجہ سے ہے. جو ایسی مجلس میں بیٹھ جائے کہ جس میں ہمارا امر زندہ ہو رہا ہو تو لا یموت قلبہ یوم تموت القلوب، اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جب بہت سے دل مردہ ہو چکے ہوں گے. ایک مل کے صلوات پہ دے نام امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام. دیکھیں دین ہے نا، عمل میں بڑا سادہ ہے. جب آپ علمی گہرائی میں جاتے ہیں اور عمیق شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک لمبا سفر ہے. معمولاً مراج تقلید جو ہوتے ہیں وہ بڑھاپے ہی میں مرج تقلید بنتے ہیں، 60-70 سال میں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک مرج تقلید اس کو اتنا اسپیشلائزیشن کرنا پڑتا ہے کہ اگر پی ایچ ڈی ڈگری کا سسٹم ہو تو 6-7 اسے پی ایچ ڈیز کرنے پڑیں گے، تب جا کر وہ مرج تقلید کے مقام تک پہنچتا ہے. تو علم کا سفر تو بہت گہرا ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. اور کبھی یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ عمل انسان کا مرنے کے بعد رک جاتا ہے، لیکن علم کا سفر قبر میں بھی جاری رہتا ہے. یہ حدیث باب الحوائد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بڑا لطیف امام نے فرمایا کہ ہمارے ہر چاہنے والے کا درجہ برزخ میں اتنا ہوگا جتنا اسے قرآن کی آیات کا علم ہے. قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، ہر ایک کا درجہ اتنا ہوگا جتنا وہ قرآن کی آیات کو جانتا ہے. اور پھر امام نے فرمایا کہ اگر کوئی ہمارا چاہنے والا اس عالم میں پہنچ جائے کہ وہ قرآن کی کئی آیات کا علم نہ رکھتا ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو مامور کرتا ہے کہ وہ اسے اس کا علم عطا کرے تاکہ اس کا درجہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ وہ سارے قرآن کا علم رکھتا ہو. یعنی علم وہی معنی کہ جتنا بشریت کی استطاعت میں ہے، ورنہ قرآن کا حقیقی علم تو کوئی حاصل کر نہیں سکتا تاکہ اس کا درجہ بلند ہو جائے. تو عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ قبر میں بھی جو علمی ارتقاء ہے وہ جاری رہتا ہے. اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں وہ کبھی اور عرض کروں گا، لیکن عمل انسان کا ختم ہو جاتا ہے. اس خاطر ہے کہ مرحومہ ماں یا مرحومہ باپ کی روح شب جمعہ بالخصوص اولاد کے پاس آ کر یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے میرے لال، میں دنیا سے گزر چکا ہوں یا گزر چکی ہوں، میرا نام اعمال بند ہو چکا ہے، اب ہم نہ کوئی گناہ بڑھا سکتے ہیں، اب ہم نہ کوئی ثواب بڑھا سکتے ہیں نہ کوئی گناہ گھٹا سکتے ہیں، لیکن تم زندہ ہو تو کوئی ایک عمل خیر کر کے ہمیں عطیہ کر دو تاکہ ہمارے سفر برزخ میں کام آ جائے. تو علم کا سفر ہے وہ قبر میں جاری رہتا ہے لیکن عمل بند ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد وہ رسا کا محتاج ہے وہ شخص جو گزر چکا ہے. ذرا غور فرمائیے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے مرحلے کو سادہ رکھا ہے، بہت پیچیدہ نہیں رکھا. علم کی گہرائیوں میں بہت پیچیدگی ہیں. بسا اوقات اب میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، آپ صحیح ادب کے ساتھ پانی کا ایک گلاس پی لیں تو اللہ جنت کو آپ پر واجب کر دیتا ہے. اتنا سادہ رکھا اللہ نے عمل. مولانا یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی کا کوئی گلاس بھی اس پہ جنت واجب ہو جائے؟ صادق آل محمد کا کلام ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر تم پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پانی کو 3 حصوں میں 3 گھونٹ کر کے پیو اور ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہو تو یہاں تمہارا پانی ختم ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر جنت کو واجب کر دے گا. اتنا سادہ رکھا اللہ نے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو عمل کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
عام انسانوں کی سطح پر بہت ہی سادہ رکھا ہے. حضور کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں. حضور نے اپنے ایک صحابی کے سپرد کیا کہ آپ اسے قرآن سکھلائیے. چند ہی آیتیں اس نے سیکھی تھیں کہ وہ واپس جانے لگا. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ اسے اتنا ذوق و شوق نہیں تھا کہ یہ قرآن کا زیادہ علم حاصل کرے. تو حضور نے کہا یہ آیا تھا تو نابلد تھا، لا علم تھا، رجع فقیہا، اب یہ فقیہ بن کر جا رہا ہے. تب اس ایک آیت اس نے سیکھی تھی کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا، جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ خیر کرے گا تو اس کی جزا پائے گا، شر کرے گا تو اس کی سزا پائے گا. یہ بالمعنی ترجمہ ہے. دقیق ترجمہ یہ یرا، خود اس خیر کو دیکھے گا، خود اس شر کو دیکھے گا. آپ نے خیر کیا ہے، آپ اپنی نسلوں میں اس خیر کو دیکھیں گے. اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ شر کیا ہے، خود اس زندگی میں دیکھیں گے یا نسلوں میں دیکھیں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا اثر ظاہر نہ کرے، شر کا اثر ظاہر نہ کرے. بات واضح ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ. تو ایک آیت سیکھ کر، لیکن چونکہ اس کے وجود کا حصہ بن گئی وہ آیت، حضور نے کہا یہ فقیہ بن کر جا رہا ہے. تو عمل کا معاملہ اس طرح سے بظاہر بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل آپ کو معرفت کے اور معنویات کے بہت سارے زینوں کو طے کروا دیتا ہے. یہی پانی کی جو ہم نے مثال دی، سدیر سیرفی سے روایت ہے کہ میں امام کی خدمت میں تھا، میں تبرک کے لیے نام لیتا ہوں تاکہ مرحومین کے لیے احسان ثواب بھی ہو سکے اور ہمارے درجات بھی بلند ہو سکے، ہماری معنویات میں اضافہ ہو. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد. سدیر سیرفی کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، امام نے پانی طلب فرمایا. جب پانی امام کے پاس آیا تو امام نے پانی کو دیکھ کر امام کی آنکھیں نمناک ہو گئیں اور گریا گلوگیر ہوا. اور امام نے میری جانب دیکھا اور کہا یا داؤد لعن اللہ قاتل الحسین، اے داؤد سیرفی اللہ حسین کے قاتلوں پر لعنت کرے. اور مجھ سے یہ فرمایا کہ اے داؤد اگر کوئی پانی پیے اور وہ حسین کی وذکر عطش الحسین، حسین کی پیاس کو یاد کرے اور ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجے، چاہے آپ اپنی ہی زبان میں اس عمل کو انجام دیں، ضروری نہیں کہ آپ عربی کو یاد رکھیں. امام کا کلام نہ ہوتا تو میری کیا مجال تھی کہ میں پڑھ سکوں. امام نے فرمایا کہ اے داؤد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پانی پینے والے کو 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے. 1,00,000 نیکیاں. حدیثیں ختم نہیں ہوتی. 1,00,000 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، 1,00,000 درجات کو بلند کرتا ہے. عجب حدیث ہے. سبحان اللہ. اللہم صل علی محمد. اب اگر کسی کے ذہن میں تصور ہو کہ مولانا یہ کیسے ممکن ہے، تو اس کا جواب تو امام ہی دے سکتے ہیں کہ کیوں پانی پینے پر اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی پیاس کو یاد کرنے پر فقط اتنا اجر رکھا ہوا ہے. یہ تو میں جواب نہیں دے سکتا. یا تو کمپلیٹ سبمیشن ہے، یا تو جو امام نے کہہ دیا اس کو آپ نے قبول کر لینا ہے، اسے تسلیم کر لینا ہے آپ نے. میں کچھ باتوں کو اور آگے عرض کرتا ہوں. دیکھیں کبھی بھی اپنے علم پر بھروسہ کر کے شریعت کے معاملات کو طے نہ کریں. اپنی عقل پر اعتماد کر کے شریعت کے معاملات کو طے نہ کریں. شریعت کو طے کرنا اللہ اور اس کی حجتوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. جناب امیر کا کلام یاد آ گیا. عربی زبان میں 4 حروف ہیں جو بظاہر ایک جیسے ہیں، جب تک کہ ان کا صحیح تلفظ نہ کیا جائے تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ کون سا حرف کہا گیا ہے. ضاد، ذال، ذا، ضوئیں. اس کا جب تک پراپر پروننسیشن نہ ہو تو عام سننے والا شاید نہ سمجھے کہ ضاد کہا ہے، ذال کہا ہے، ذا کہا ہے یا ضوئیں کہا ہے. مولا کائنات نے فرمایا ایک ہی کلام ہے، فقط اس ایک حرف کی تبدیلی کے ساتھ. کبھی ضاد ہے، کبھی ذال ہے، کبھی ذا ہے، کبھی ضوئیں ہے، اور معنی زمین سے آسمان تک فرق کرتا ہے. امیر بیان کا کلام ہے، کلام الامام ہے، امام الکلام ہے. مولا نے کہا کہ من توکل، توکل یعنی اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا. من توکل علی العلم ضل ومن توکل علی المال ذل ومن توکل علی العقل ذل ومن توکل علی اللہ ضل. اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد. مولا نے فرمایا جو مال پر توکل کرے ذل، ابھی ترجمہ پیش کرتا ہوں. جو علم پر توکل کرے ضل، جو عقل پر توکل کرے ذل، جو اللہ پر توکل کرے ضل.
خدا کی قسم ایسا کلام صرف علی ابن ابی طالب کا کہہ نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہاں سے وہاں تک مل کے پرزور حیدری صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زال سے جو ذلہ ہے اس کا مطلب ہے ذلت اٹھائے گا. زے سے جو ذلہ اس کا مطلب ہے کہ لغزش میں پڑ جائے گا, خطا میں. واق سے جو ولہ ہے یعنی گمراہ ہو جائے گا, اور ضوئیں سے جو ذلہ ہے یعنی سائے میں رہے گا. علی ابن ابی طالب کا کلام ہے. من توکل علی المال ذل, کیا جو اپنے مال پر بھروسہ کرے گا اسی بھروسے پر زندگی گزارے گا. ذل کسی نہ کسی دن ذلیل ہوگا. دیکھیں کلام علی کا 1400 سال پہلے, مثالیں آپ کو آج بھی مل جائیں گی بہت سارے. من توکل علی المال ذل, ذال سے جو مال پر توکل کر کے زندگی گزارے. جہاں کہیں کوئی مشکل ہوگی تو مال بچا لے گا مجھے, مجھ سے بڑا کوئی دولت مند ہے نہیں, مجھ سے بڑا کوئی ثروتمند ہے نہیں. ذل ایک نہ ایک دن ذلت میں پڑے گا, مال پہ نہ کرو بھروسہ. من توکل علی العلم ظل, جس کو اپنے علم پر پورا ناز ہو کہ مجھ سے بڑا تو کوئی عالم ہی نہیں, اور اسی پر تکیہ کرتے ہوئے زندگی گزارے, ظل ایک نہ ایک دن گمراہی میں پڑے گا, گمراہ ہوگا. اپنے علم پہ اتنا ناز نہ کرو. لیکن تکبر فقط دولت کا نہیں ہوتا, تکبر علم کا بھی ہوتا ہے. بلکہ علم کا تکبر کبھی دولت کے تکبر سے زیادہ خطرناک ہوگا. اس لیے کہ دولت کا تکبر اس انسان کو برباد کرتا ہے, علم کا تکبر بہتوں کو ساتھ میں برباد کر دیتا ہے. برباد ہو رہی ہے. ایک مل کے صلوات پہ دے, نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام. من توکل علی المال ذل, جو مال پر توکل کرے گا کسی نہ کسی ذلت میں پڑے گا. جو علم پر توکل کرے گا وہ گمراہی میں پڑے گا. من توکل علی العقل ذل, ذال زے سے جو عقل پہ بھروسہ کر کے اپنی زندگی گزارے گا کہ مجھ سے بڑا کوئی عقل مند ہی نہیں ہے, وہ کبھی نہ کبھی خطا میں پڑے گا, لغزش. من توکل علی اللہ واللہ, جو اللہ پر توکل کر کے جیے گا وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے گا. علی ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. بات واضح ہو رہی ہے. تو جب شریعت کا معاملہ ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کر کے آگے بڑھیں, اپنے علم پر نہیں, اپنی عقل پہ نہیں. امام حسین علیہ السلام کے نام پر سلام بھیجنے سے اور ان کی پیاس کو یاد کرنے سے کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکیاں عطا کرے؟ یہ اللہ کی حجت جانتی ہے. آپ اپنے علم پہ توکل نہ کریں, آپ اللہ پہ توکل کریں. آپ 3 گھونٹ پہ پانی پئیں اور ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہیں اور ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں, اللہ جنت کو واجب کر دے, تو مولانا یہ اتنے سے کام پہ جنت کیسے واجب ہو گیا؟ ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کی برکت سے اسے کیا کیا توفیق آگے اللہ تعالیٰ کرے. تو عمل کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سادہ رکھا ہے, معمولاً سادہ رکھا ہے. خاص طور پر وہ اعمال کے جس نے اللہ تعالیٰ نے خود تاکید کی ہے, ان میں سے خود ایک نماز ہے. نماز اول وقت ہو سکتا ہے بظاہر ایک 4 سے 5 منٹ کا عمل ہو, لیکن آپ کو معنویات کی کتنی ہی وادیوں میں آگے پہنچا. خیمہ دین کا ستون ہے نماز, اور بالخصوص جو اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں. میں جملہ کہنے لگا ہوں, ان کی نماز آسمانوں پر حضرت حجت کی نماز کے ساتھ بلند ہوتی ہے, کیونکہ جب نماز اول وقت ہے تو حضرت حجت بھی نماز میں ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جب ان کے عمل کے ساتھ جڑ کر آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو جو کمی ہوگی اللہ سے جبران کر دے گا. سبحان اللہ. اس لیے حضور کے پاس ایک شخص آیا شکایت کرنے کے لیے اپنے خاندان میں کسی شخص کی, کیا رسول اللہ فلاں شخص وہ ہے کہ جو اہل خلاف ہے, یعنی بعض کام خلاف شریعت کرتا ہے, بعض عادتیں اچھی نہیں ہیں اس کی. حضور نے اسے پوچھا نماز پڑھتا ہے وقت پر یا نہیں؟ کہا کیا نماز تو پڑھتا ہے. حضور نے کہا ایک دن بچا لے گی نماز اسے. ایک دن یہ نماز اسے راہ راست پر لے آئے گی. جن کاموں کو اللہ نے اہمیت دی ان کاموں کو اہمیت دیجیے.
اپنے زندگیوں میں. کیا عرض کروں آیت اللہ قاضی طباطبائی ان کا جملہ ایک ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اہل نماز اول وقت, نماز اول وقت کی اہلیت ہو اس میں, یعنی کیا, یعنی اس کا اہل بن چکا ہو. کبھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی شدید مصروفیت کی وجہ سے, کبھی کسی راہ میں ہے, کہیں کسی جگہ سٹک ہو گیا ہے اور اسے 1 یا 2 مرتبہ نماز اول وقت مس ہو جائے مثال کے طور پر, لیکن وہ اس اہلیت سے باہر نہیں جاتا. اس کی زندگی میں معمول یہ ہے کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے, اور اسی خاطر یہ بات اسے شامل نہیں کرتی جو کبھی کبھار اول وقت میں پڑھ لیتا, اس لیے کبھی اس اہلیت میں داخل نہیں ہوا. تو نے کہا کہ جو اہل نماز اول وقت ہو وہ اللہ سے کوئی حاجت مانگے, باہر سے معذرت, چونکہ ان کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں, تو میرے چہرے پر تھوک دے اگر اللہ اس کی حاجت کو پورا نہ کرے. بات واضح ہو رہی ہے جی. اس خاطر ہے کہ جن چیزوں کو شریعت نے اہمیت دی ہے آپ ان چیزوں کو اہمیت دیں. جب آپ اہمیت دیں گے آپ کے بچے اہمیت دیں گے. آپ اگر نماز والے وقت میں بچہ کچھ نہ بھی کہہ رہا ہو تو وہ دیکھ سب کچھ رہا ہوتا ہے, سیکھ سب کچھ رہا ہوتا ہے. کہ میرے بابا موبائل پر ہیں یا یوٹیوب پر ہیں یا واٹس ایپ پر ہیں یا کسی سے گپ شپ لگا رہے ہیں, وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. خود پھر آپ اس سے لاکھ نصیحتیں کرتے رہیں کہ بیٹا نماز کے وقت ہو گیا تو نماز پڑھو, تو شاید جب یہاں تو 18 تک نہ بھی پہنچے اس سے پہلے ہی آپ سے کہہ دے گا کہ بابا ہو سکتا ہے شاید اس نصیحت کی سب سے زیادہ ضرورت آپ کو ہو سکتا ہے سامنے سے کہہ دے, نہ کہے گا تو دل میں تو ضرور رکھے گا. تو ایک وہ شے کہ جو آپ کو بہت جلدی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب کرتی ہے وہ نماز ہے, اور بالخصوص نماز والے وقت. اور ایک وہ شے کہ جو بہت جلدی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب پہنچاتے وہ ہے بارگاہ امام حسین سے اپنی گرہ کو باندھ کے رکھنا. بارگاہ اب عبداللہ علیہ السلام سے آپ اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں, چاہے کوئی اہل مصائب ہیں, اہل مجلس ہیں, اہل ماتم ہیں, اہل نوحہ ہیں, خدمت کرنے والے ہیں, کسی بھی حوالے سے امام حسین علیہ السلام سے اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں. ویسے ہی نہیں ہے کہ ہر شب جمعہ 1,24,000 انبیاء کربلا جاتے ہیں امام عبداللہ علیہ السلام. سبحان اللہ. مل کے صلوات کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. ویسے ہی نہیں کہ ہر نبی نے گریہ کیا ہو امام حسین علیہ السلام پر. بعض انبیاء کے واقعات میں کہ جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا تو کئی دن تک وہ کھانا نہیں کھا سکے, اتنا شدت کا گریہ ان پر طاری ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی جانب ہم نے اشارہ کیا تھا 28 رجب کی شب کی مجلس میں کہ جب انہوں نے اپنے فرزند کو ذبح کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فدیہ قرار دیا اور جان کو محفوظ رکھا ان کی, اور ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ جو شدت غم پر صبر کرنے کا اجر ہے وہ مجھے حاصل ہو. جب بیٹا قربان ہو جائے گا باپ کے ہاتھوں سے, اس سے بڑا غم کیا ہوگا؟ جو شدت غم ہے اس پر صبر کرنے کا اجر مجھے حاصل ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم آپ کو اپنا نفس زیادہ محبوب ہے یا آپ کے دل میں آخری نبی کی زیادہ محبت ہے؟ اب یہاں پر تکلف کوئی نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ سے کلام ہو رہا ہے. یہاں تکلفاً نہیں کہا جا سکتا کہ آخری نبی سے حقیقت میں اپنے آپ سے محبت ہو. یہاں پر ایک تو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام عصمت کی منزل پر ہے, دوسرا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام ہو رہا ہے کہ جو دل کی گہرائیوں کو جانتا ہے, رازوں سے واقف ہے. وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا آپ اپنا نفس زیادہ محبوب ہے یا آخری نبی زیادہ محبوب ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے آخری نبی سے زیادہ محبت ہے اپنے آپ سے. تو کہا آپ کو اپنا فرزند زیادہ عزیز ہے یا ان کا فرزند عزیز ہے؟ کہ مجھے اپنے فرزند سے زیادہ ان کا فرزند عزیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم آج امتحان آپ کا یہاں مکمل ہوا اور ہم نے آپ کے فرزند کو بچا لیا, لیکن جو شدت غم ہے اصل وہ اس وقت ہے کہ جب آخری نبی کے فرزند کو ظلماً شہید کیا جائے گا. یہاں تو ہم نے آپ کو حکم دیا تھا نا, فرق ہے یہاں تو ہم نے آپ کو حکم دیا تھا نا, وہاں پر ظلماً انہیں شہید کیا جائے گا. تو وہ غم زیادہ ہے یا یہ غم زیادہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار وہ غم زیادہ ہے کہ بس اب آپ اس غم پر گریہ کیجئے. تو وہ جو شدت غم پر پہنچ کر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر چاہتے تھے وہ ہم آپ کو حسین پر گریہ کی وجہ سے عطا کریں گے. اور ابراہیم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام پر رونا شروع کیا. یہاں میں ایک بزرگ عالم کا جملہ پڑھ رہا ہوں, ایرانی ہے, فارسی زبان سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے کہا اور بات بالکل بجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو امام حسین علیہ السلام پر گریہ کروایا ہے اس لیے کہ کچھ خاص مقامات ہیں جنہیں انبیاء نے بھی طے کرنا ہے. گریہ برابر عبداللہ حسین علیہ السلام کی وجہ سے انہوں نے بھی طے کرنا ہے. بات واضح ہو رہی ہے, یہ آسان منزل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی, میں نے عرض کیا, تکلفات نہیں ہے, فارمیلٹیز نہیں ہے کہ بس ایک کام کرنا ہے تو کرنا ہے. اس کی کوئی حکمت ہے, اس کی کوئی وجہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر کم از کم ہمارا کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ ہمارا دن گزر جائے اور ہم امام حسین علیہ السلام کو سلام نہ کریں, ان کی زیارت نہ کریں. امام حسین علیہ السلام کی زیارت چاہے ایک مختصر زیارت, ابھی میں عرض کرتا ہوں کتنی مختصر, ابھی پیش کرتا ہوں. یہی سدیر سیرفی ہیں. امام نے پوچھا کہ اے سدیر روز میرے جد حسین کی زیارت کرتے ہو؟ کہ مولانا میں تو مدینہ میں ہوں, میں کربلا روز کیسے جاؤں؟
امام نے کہا ہم زیارت کی بات نہیں کر رہے، ہم تو تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ ہی میں جاؤ چھت کے اوپر اپنے گھر کی، یعنی کسی بلندی پر جاؤ. یہ کام آپ نہ کر سکیں تو یہ اضافی مطلوب شرط ہے، اگر یہ نہ بھی ہو سکے تو خود زیارت اور سلام کی اپنی حیثیت ہے. اور پھر امام نے فرمایا کہ جب کسی بلند مقام پہ پہنچ جاؤ یا کم از کم آپ زیر آسمان یہ کام کر سکتے ہیں، اور یہاں جس طرح سے گھر ہیں اس میں یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے کہ آپ زیر آسمان جائیں دن میں ایک دفعہ. اور امام نے کہا دائیں دیکھو بائیں دیکھو اور اوپر دیکھو. اس بات کی طرف رمز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کا اختیار حسین ابن علی کو دیا، ہر جگہ ان کی رحمت ہے. اور اس آیت کی تفسیر ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں تم اپنا رخ موڑو گے تو وجہ اللہ کو پاؤ گے. حسین سے بڑھ کر وجہ اللہ کا مصداق کون ہے؟ اس کے کئی مصادیق ہیں لیکن حسین ابن علی سے بڑھ کے کون ہے؟ لہذا دائیں دیکھو بائیں دیکھو اوپر دیکھو. اور پھر امام نے کہا دو جملے پڑھو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ زیارت ختم ہو گئی. اے سدیر اگر تم نے عمل کیا تو اللہ تجھے ایک حج کا ثواب عطا کرے گا. امام حسین السلام کی زیارت کے ثواب کو معمولاً حج سے میزان کیا گیا ہے. کہیں روایت میں 100 حج، 1000 حج اور مزید ہے. یہ ہر ایک کی اپنی اپنی معنویت کے مطابق ہے، جس سے جتنا یقین ہے. حج سے کیوں میزان کیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن بظاہر وجہ سمجھ میں آتی ہے. مثلا کیوں نہیں کہا گیا کہ جو امام حسین السلام کی زیارت کرے اسے 2 سال کے روزے کا ثواب ملے گا؟ روزے سے تعلق نہیں جوڑا گیا، نماز سے بھی تعلق نہیں جوڑا گیا، حج سے تعلق جوڑا گیا. اس لیے کہ حج وہ ایک ایسی کمپلیٹ عبادت ہے کہ جس میں عبادت کی ہر فارم شامل ہو جاتی ہے. یعنی حج میں مالی عبادت بھی ہے مگر جسمانی عبادت نہیں ہے. حج میں آپ نے مال بھی خرچ کرنا ہے، حج میں آپ نے جسمانی عبادت بھی انجام دینی ہے، حج میں آپ نے سفر بھی کرنا ہے. حج فردی عبادت بھی ہے، حج اجتماعی عبادت بھی ہے. جیسے ہی آپ نے حج کا احرام پہنا سینکڑوں پابندیاں آپ پر لاگو ہو جاتی. یعنی آپ آئینہ نہیں دیکھ سکتے حالت احرام میں، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ کسی انسیکٹ کو بھی نہیں مار سکتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنا سر کھلا رکھو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے پیر جو ہے وہ خاص طرح سے اس کے شوز ہونے چاہیے، پیر کا ایک حصہ کھلا رکھو کم از کم. یعنی کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ حج کے معاملے میں بہت گہرائی تک جاتا ہے کہ چپل کیسی پہنی ہوئی ہے تم نے، سر تم نے اپنا کیسا رکھا ہوا ہے، خوشبو کے عالم میں کیسے سونگ سکتے ہو نہیں سونگ سکتے ہو. بہت ڈیپتھ میں جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا غور کیجئے گا، اللہ جو اپنا امر کسی پہ کرتا ہے نا وہ انسان پہ کرتا ہے جسے اس قابل سمجھتا ہے کہ میرے حکم کو بجا لانے کی قابلیت رکھتا ہے، قابل ہے اس کے. لہٰذا حج اتنی بڑی عبادت ہے کہ جیسے ہی حج ختم ہوتا ہے تو ایسے کہ جیسے ماں کے شکم سے ابھی متولد ہوا ہو بچہ. یہ حدیث میں بالخصوص نئے حجاج کے لیے اس طرح سے ہے کہ جیسے ابھی وہ عرش الہی سے اترا ہو. تو حج میں بہت ساری معنویات شامل ہیں. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو حج کے ساتھ جوڑا گیا کہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کرے، فرمایا ایک حج، یہ بھی ہمارا حج نہیں ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ نے کہا میرا حج ہے، میرا حج. یہ سرکار ختمی مرتبت جس کے وسیع کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. مجھے نہیں پتا اس کے حج کا ثواب کتنا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، یا علی، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا آپ کم از کم سال میں ایک مرتبہ یہ اہتمام رکھیں کہ جائیں، خود بھی خانوادے کے ساتھ جائیں. اور روزانہ کی بنیاد پر یہ کام تو ضرور کیجئے کہ اگر کسی بلندی پہ جا سکتے ہیں زیر آسمان دائیں بائیں اوپر دیکھ کر سلام پڑھیں، یہ کیجئے. اگر نہ کر سکے تو یہ اضافی شرائط ہیں، آپ خود ویسے ہی سلام کیجئے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو میں نے کہا رسول اللہ کا حج، حضور امام حسین علیہ السلام کو گود میں لے کر بڑی شدت سے پیار کر رہے تھے تو حضرت عائشہ نے دیکھا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ خاص اپنے نواسے کو اس انداز سے چوم رہے ہیں، اس انداز سے پیار کر رہے ہیں. تو کہا ستقتلہ امتی، میری امت اسے عنقریب قتل کرے گی، اور جو حسین کی زیارت پر آئے اسے میرے کیے ہوئے حج کا ثواب ملے گا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے کیے ہوئے حج کا؟ تو حضور نے جواب دیا وہ حجتین، ایک نہیں 2 حج کا. کہا آپ کے 2 حج کا؟ کہا 3 حج کا میرے. پھر کہا آپ کے 3 حج کا؟ کہا نہیں میرے 4 حج کا. کہا آپ کے 4 حج کا ثواب؟ کہا میرے 5 حج کا. میرے 6 حج کا، 7 حج، 8، 9، 10، ترتیب اسی طرح سے آگے بڑھیے. کہ آپ کے 10 حج کا ثواب؟ کہ میرے 20 حج کا ثواب. آپ کے 20 حج کا ثواب؟ کہ میرے 30 حج کا ثواب. 40 حج کا ثواب، 50 حج کا ثواب، 60، 70، 80، 90 پہ جا کے حدیث رکی کہ حسین کی زیارت پر جائے اسے میرے کیے ہوئے 90 حج کا ثواب ملے گا. اللہ، یہ کیا معاملہ رکھا اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، کیا معاملہ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو امام حسین السلام کی بارگاہ سے گرہ باندھ کے رکھیں.
چاہے امام حسین کی زیارت کا معاملہ ہے، چاہے ان کے ذکر کا معاملہ ہے، چاہے ان کے نام پہ خدمت کرنے کا معاملہ ہے، کہیں نہ کہیں سے آپ جوڑ کے رکھیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جوڑ کے رکھیں. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ خالی تھیوری بیان کی جائے، ایک مرتبہ پریکٹیکل آپ کے سامنے ہوتا ہے. یہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو ذکر امام حسین سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، وہ یہاں اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی ماشاءاللہ ایسے مومن ہیں کہ ایسے بچے آپ کو سب کانٹیننٹ میں بھی نہیں ملیں گے شاید. کیا نسخہ ہے؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں. امام حسین سے جوڑ کے رکھو. اس چیز کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. بہت سے لوگ اس کو بہت زیادہ فلسفیکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ مشکل بنانے کو. کوئی مشکل نہیں ہے، سادہ سا کام ہے، بہت سادہ ہے. آپ خود جوڑیں گے، اپنے بچوں کو جوڑ کے رکھیں، بس. بات واضح ہو رہی ہے چیزوں. یہاں پر ایک بزرگ عارف ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ رسول اللہ کے 90 حج کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوا؟ ہم اگر کوئی عمل کرتے ہیں نا تو وہ کار خیر تو کیا، لیکن کوئی گناہ ایسا کر دیا فرض کیجئے کہ جس کی وجہ سے وہ کار خیر ہفت ہو گیا. قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے کہ بعض کاموں سے آپ کے نیک عمل ہفت ہو جاتے ہیں. کہ ہمارا عمل تو ہفت ہو جائے گا، لیکن جو رسول اللہ کا حج ہے وہ تو ہفت نہیں ہوگا. جب آپ کے نامہ اعمال میں رسول اللہ کا کیا ہوا حج لکھا ہوا ہوگا. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لہذا ان باتوں کو سادہ نہ لیں، یہ اہم بات ہے. دو نکات آج ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سادہ کام ایسے رکھے ہیں کہ ان کو آپ انجام دیتے رہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اور ہمیں روحانیت، معنویت، تقویٰ کے درجات عطا کرتا رہے گا. اس میں نے ایک پانی پینے کی مثال دی، بہت ہی سادہ عمل. میں نے آپ کے سامنے نماز اول وقت کی مثال دی. ایک شخص آیا تھا عبداللہ وحجت کے پاس نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو دور سے آیا تھا کافی. تو جب اس نے نصیحت چاہی تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نماز اول وقت کی پابندی کرو. تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے مجھے زیادہ اہمیت نہیں دی. یہ کیا نصیحت ہوئی؟ تو ہمیں پہلے سے بتا. وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی لمبا دستور العمل دیں گے، اتنی سی بات کہی کہ نماز اول وقت، یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہتے ہیں میں تھوڑا سا دل میں اداس ہوا، چلا گیا. 1 سال بعد پھر آیا ان سے ملنے کے لیے. تو اس بار سوچا ہوا تھا کہ میں اس طرح سے ان کے پاس بیٹھوں گا کہ کوئی اچھا خاصا ایک تفصیلی عمل ان سے لے کے جاؤں گا. اب وہ یہ بیان کرتا ہے روایت والا حدت راوی کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ بعض لوگ آتے ہیں ہمارے پاس نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اور جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ نماز اول وقت پڑھو تو ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ کون سی نصیحت کی ہوئی ہے انہوں نے، جبکہ وہ خود اس بات پر عمل نہیں کرتے ہیں پہلے اور پھر ہمارے پاس آتے ہیں. یعنی کہنا چاہ رہے کم از کم اس بات پر عمل کرو، اگر تاثیر نہ دیکھو تو پھر آؤ میرے پاس بات کرنے کے لیے. ان باتوں کو سادہ نہ لیں. مولانا یہاں پر اتنے مومنین تشریف فرما، ہر ایک کی زندگی میں الگ الگ مادی مسائل بھی ہیں، معنوی مسائل بھی ہیں. تو کوئی ایک جنیرک آپ نے نسخہ دے دیا کہ نماز اول وقت اپنے آپ کو امام حسین السلام سے جوڑ کے رکھو. ہو سکتا ہے کسی کا مسئلہ کسی اور کے مسئلے سے فرق کرتا ہو. ڈاکٹر جو آپ کو پرسکرپشن دے رہے ہیں وہ کسی اور کو تو نہیں دیں گے نا. لیکن جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کا اور ذکر امام حسین علیہ السلام کا معاملہ ہے، یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جو آپ میں سے ہر ایک کے لیے انڈیویجولی اسپیسیفکلی کام کرے گا، الگ الگ انداز میں. جو آپ کو حاجت ہے وہ پوری ہوگی، جو آپ کی زندگی میں مشکل ہے وہ حل ہوگی. ہو سکتا ہے میری مشکل آپ کی زندگی کی مشکل سے الگ ہے، لیکن نماز اول وقت آپ کے لیے کچھ اور کام کرے گی، اکثیر اعظم ہے، میرے لیے کسی اور طرح سے کام کرے گی، میری مشکل کو حل کرے گی. یہی معاملہ ذکر امام حسین علیہ السلام کا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ کچھ آج نکات تھے، کچھ آپ کی خدمت میں پیش ہو گئے. ان نصیحتوں کو معمولی نہ سمجھا کریں. چلے میں ایک روایت مختصر سا ایک جملہ سناتا ہوں. ابن عباس نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے. تو حضور نے جواب دیا علیک بحب علی بن ابی طالب، تم پر فرض ہے علی بن ابی طالب کی محبت. ابن عباس کے دل میں بھی یہی خیال آیا، یا رسول اللہ یہ کیا نصیحت ہے؟ کہ مطلب ہم نے ایک نصیحت مانگی تھی، آپ یہاں پر بھی علی کو بیچ میں لے آئے کہ علی سے محبت رکھو. تو کہا یا رسول اللہ کچھ اور بھی نصیحت کیجیے. کہا علیک بحب علی بن ابی طالب. کہا رسول اللہ کو ایک اور بھی نصیحت کیجیے. کہا علیک بحب علی بن ابی طالب. اور اے ابن عباس یاد رکھو، اگر کسی کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہوں کہ زمین و آسمان اس کی نیکیوں سے پر ہو جائے، لیکن میرے بھائی علی بن ابی طالب کی محبت نہ رکھتا ہو تو لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو جو 500 سال کی دوری سے محسوس ہو سکے گی، علی سے محبت نہ رکھنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. سبحان اللہ. علی مولا، علی مولا، مل کے کہتے ہیں
यो अली अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन लअनल्लाहु क़ातिलल हुसैन। सुभान अल्लाह। वाक़यात कई मरतबा आप सुन चुके हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गुजरते थे किसी कब्र से और वहाँ पर अगर अज़ाब भी आ रहा हो और वो कहते थे अपने हवारी से जल्दी जल्दी गुजरो, और जब अगली मरतबा गुजरे तो कहा आराम आराम से गुजरो। का वजह क्या है? का वजह यह है कि इसके बच्चे ने एक गुनाह को छोड़ दिया, एक कार्य खैर को इख्तियार किया है। तो यकीनन इनके लिए तो है ही वो बाक़ियात सालिहात, लेकिन इनकी वालदा के लिए, वालिद मरहूम के लिए यकीनन ईसाल सवाब का बाइस है। और आज इनकी वालदा और वालिद की अरवाह यकीनन खुश होंगी कि इतने मोमिनीन फर्श अज़ा पर आकर दुरूद पढ़ रहे हैं। जो बार बार हम इस दुरूद की अज़मत को जानते नहीं हैं, इस दुरूद का कितना ईसाल सवाब। और अभी आप जो आंसू बहाएंगे इमाम हुसैन के गम में, मैंने अर्ज़ किया कि कुछ ख़ास मकामात हैं, अल्लाह ताला चाहता था कि अम्बिया भी उस सिलसिले से गुजरें, लिहाजा अम्बिया को भी गिरिया करवाया गया अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम पर। ख़ुद रसूल अल्लाह ने गिरिया किया है। कोई बज़ाहिर ऐसी हस्ती नहीं है कि जिसकी दुनिया में आमद से पहले उस पर गिरिया हुआ हो। मुझे आज भी याद है गुज़िश्ता साल क़िबला और काबा भी मौजूद थे, गुस्ल कफ़न के एतबार से जो खिदमत क़िबला की हैं, और जनाब अब्बास ग़ुलाम अली साहब थे और उनकी पूरी टीम थी, और उन्होंने जिस अंदाज से इस पूरे सिलसिले को अंजाम दिया, तो बार बार सज्जाद रज़ी साहब हालांकि एक सिनो साल के हिस्से में पहुंच चुके हैं, लेकिन ये बड़ी फितरी बात है कि बार बार गिरिया तारी हो जाता था। और बिलखुसूस जब कब्रिस्तान पहुंचे तो जब गले मिल रहे थे तो बड़े बिलक बिलक कर रो रहे थे, और एक बड़ी फितरी बात है। और मैं इसे फितरी बात इसलिए